اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ یہ سورہ زلزال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ زمین جھنجھوڑ دینا، ہلکی سی حرکت ہوتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی رفتہ 6-6.5 پیمانے پر بھی بھونچال آیا، زلزلہ آیا تو پتہ چلا کہ گھر چھوڑ کر کے کے باہر کھڑے ہوئے۔ عام طور پر آدمی یہی ہوتا ہے کہ گھر سے نکل کر کے باہر روڈ پر میدان پر کھڑے ہو جائیں۔ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا بھونچال جب آئے گا تو کیا کیفیت بنے گی انسانوں کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے، قیامت کا زلزلہ یہ بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوگی، خود اپنے آپ میں نہیں رہے گا۔ آج ایک دوسرے کے جو دشمن ہیں وہ دشمنی بھول جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی تگدوں میں رہتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ موقع مل جائے تو شیر دوسرے جانوروں کو چیڑ پھاڑ دے۔ اسی طریقے سے جو بھی ہیں اندازہ کر سکتے ہیں، وہ سب کے سب اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ واذا النجوم انكدرت، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، یا دوسرے الفاظ میں اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب تارے جھاڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پر کئی ایک آیتیں، اصل میں قرآن کریم کا عمومی طور پر قرآن کریم میں آیتیں احکامات کی ہیں، واقعات کے ہیں، عقیدے پر بحث کی جاتی ہے اور قیامت پر بحث کی جاتی ہے۔ عمومی طور پر کچھ واقعات ہیں جن سے مومن سبق حاصل کرے، احکامات ہیں جن کی بجاوری لازم ہے، اور عقیدے پر بحث کی جاتی ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور قیامت پر زیادہ بحث۔ تو قیامت کے تعلق سے بہت سی آیتیں ملیں گی۔ ابھی سورہ انبیاء کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں ایک لفظ ہے کہ ایک آیت آئی کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے۔ یہ لپیٹنے کے بارے میں للکتب کا معنی جو الفاظ جو آ رہے ہیں کہ ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کسی کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ کاغذ ایسے ہو کاغذ، اور اس کو لپیٹ کر کے رکھ دیتا ہے لکھنے والا اپنا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ اس سورج اور چاند کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الشمس والقمر مکوران، سورج اور چاند یہ لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی کہ بے وقت کر دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے کی ہولناکی کا عالم ہوگا۔ ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت کیا کیفیت بنے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہتا ہوں کہ رفتہ 6 پیمانے پر 6-6.5 پیمانے پر بھی زلزلہ تو سب کے سب پریشان ہو گئے، اور یہاں پر تو بہت ہلکا تھا۔ کہیں کہیں پر تو پتہ چلا کہ 70-80 لوگ مار دیے گئے، وہ مر گئے ہیں اسی میں۔ اب اس طریقے کے معاملات ہوں، اور سن کر کے کیسا لگتا ہے؟ ہلکی سی حرکت ہوتی تو پتہ چلا شبہ لگ رہا کہ ابھی ہلا ہے، اور جبکہ کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ زلزالہ کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ مان لیجئے کہ 6 پیمانے پر آیا ہے، اور پتہ چلا کہ 6 کے بجائے 60 ہو جائے تو کیا ہوگا؟ 10-12 ہو جائے تو آفت آ جاتی ہے، 10-12 ہو جائے تو آفت آ جاتی ہے۔
وہی 6 کی بجائے 100 کر دے رب العزت، تب کیا کیفیت بنے گی؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا نُفِخَ، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی جھٹکے میں چورا چورا کر دیا جائے گا، یہ زمین اور آسمان اٹھا لی جائے گی اور ایک ہی جھٹکے میں چورا چورا۔ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقع ہونے والی یعنی کہ قیامت، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ کیا کریں گے؟ یہ آسمان پھٹ گیا، زمین اٹھا لی گئی، اب پہاڑ جو زمین کو تھامے ہوئی، پہاڑ کو اللہ رب وحملت الارض والجبال، پہاڑ کو اٹھا کر کے چورا چورا کر دے گا رب۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یہ جو تم دیکھتے ہو اوبڑ کھابڑ، یہ سب ایک دم برابر چٹیل میدان، ایک روٹی کی پچھلی وہ حصے کی طرح۔ کیا کیفیت بنے گی ذرا اندازہ کریں۔ اور اتنی خطرناک آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے اوپر کچھ اثر نہ کریں، کیا ہوگا؟ ہم کتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ پہلا نفخہ ہے، قیمتی سے قیمتی چیز انسان بھول جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کی آیت ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو عربوں کے یہاں بہت ہی محبوب ہوا کرتے، بہت ہی پیاری، بہت ہی قیمتی سمجھا جاتا تھا جنہیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اتنی قیمتی سرمایات بھول جائے گا انسان۔ ایک چھوٹا سا سیلاب آیا، یہ بھی آج سے قریباً 35-40 سال پہلے کی بات میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، 35-40 سال پہلے، 35-40 سال پہلے، 50 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا سیلاب آیا، گاؤں والے گاؤں چھوڑ کر کے بھاگے، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ جا کر کے درخت پر چڑھ گئے کچھ لوگ۔ ایک بندے کا بیان ہے کہ میں درخت پر چڑھ گیا اور اسی درخت پر ایک سانپ بھی بیٹھا ہوا تھا، نیچے اترنے کی صورت نہیں نظر، اور وہ اسے دیکھ رہا، وہ اسے دیکھ رہا، سانپ اور آدمی ایک ساتھ۔ جس سانپ سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ سانپ انسان سے بھاگے۔ معمولی سی چیز، کیا کہیں گے آپ؟ پریشانی کے جب عالم ہوتا ہے نا تو کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور وہ بھی پریشان، یہ بھی پریشان۔ وہ ادھر ہوشیارت، جب جنگلی جانور اکٹھا کر دیے جائیں، کسی کو خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، یہ زمین سے کتنے بڑے بڑے تارے، اور جب وہ ٹوٹ کر کے گریں گے تو اس زمین کی کیفیت کیا بنے گی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ چورا جس کو چورا چلاتے ہیں نا، چورے پر بلڈوزر چلا دو تو تو کیفیت کیا بنے گی؟ زمین سے کتنے بڑے بڑے تارے، اور جب یہ ٹوٹ کر کے زمین پر گریں گے تو کیفیت کیا بنے گی؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا انسان معمولی سا، یہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی باتیں اپنی جگہ پر، اس کی مرضی، اس کی خواہشات اپنی جگہ پر، اس کی سوچ اپنی جگہ پر۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہم بار بار اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں۔ کیا سمجھتے کیا ہیں ہم اپنے آپ کو؟ الشمس والقمر مکوران، لپیٹ لیا جائے گا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ سورج اور چاند ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ کیسے کھڑے ہیں؟ ہماری سوچ کیسے نکلتی ہے اللہ رب العزت کے احکامات کے آگے؟ ذرا ایک مرتبہ سوچیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، میں نے کہا کہ چھوٹا سا زلزلہ آیا، ابھی کہانی بدل گئی اور جھٹکا لگا رہتا، اس کے بعد خبر آ گئی نہ جانے کہاں سے کہ 1 بجے پھر آئے گا، تو پتہ چلا کہ نیند ہی نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے والے جھٹکے میں، جب اس سے پہلے آیا تھا، میرے خیال سے یہ 13-14 کے آس پاس میں جب آیا تھا، وہ اسی درمیان میں ایسے آیا تھا، 15 میں آیا تھا، اور
اس زلزلے کے بعد 2 مرتبہ اس سے پہلے آیا، ایک مرتبہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا، ظہر کی نماز میں خود پڑھا رہا تھا کوڑا میں، اور نماز میں مجھے احساس ہوا کہ ابھی کچھ ہلکا سا جھٹکا لگا، اور آیا نہیں تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ بعد میں پتا چلا کہ نہیں آیا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کچھ محسوس ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں بابو آوا رہا۔ وہ اب دماغ عجیب طریقے کی کیفیت بن جاتی۔ ذرا اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض، لفظ زلزالہ نا یہ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہلا کہ اذا زلزلت الارض، لیکن زلزالہ کا لفظ جو آیا نا وہ بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر پوری شدت کے ساتھ ہوگا، اور شدت کے ساتھ ہوگا تو کیفیت کیا بنے گی؟ کہ ہمیں اس کا خوف نہیں آتا؟ الہ العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سوچ صحیح فہم عطا کرے، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں صحیح مسلمان بندہ مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔